تشریف لاتے ہیں چوتھے مقرر مولانا محمد خالد ندیم بن نظر محمد ندیم۔ تشریف لاتے ہیں پانچویں مقرر مولانا محمد راشد بن کرم حسین۔ دشمن احمد کی شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے۔ سب سے پہلے حضرت صدر محفل اور اسے ادا کرنے کے لیے اور علماء کرام اور سامعین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پہ بندہ ناچیز کو گفتگو کرنے کا، اللہ کو شائع کرنے کا موقع ملا ہے، وہ ہے فتنہ الہاد اور اس کا تدارک۔ احباب ذی وقار، یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ الہاد بظاہر اور باقاعدہ طور پر کسی مذہب کا نام نہیں ہے، اگرچہ ملحدوں نے دور حاضر میں اپنے کمیونٹی میں اضافہ کر لیا ہے، یعنی اپنے قوانین اور ضوابط قائم کر لیے ہیں، لیکن یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ الہاد متفقہ اور باقاعدہ اور مستقل طور پر کسی مذہب کا نام نہیں ہے، بلکہ الہاد ایک فتنے کا نام ہے۔ اس فتنے کی بنیاد سب سے پہلے تحریک تنویر نے 17ویں یا 18ویں صدی ہجری میں رکھی تھی، اور تحریک تنویر کے اٹھانے والوں کا دعویٰ تھا عقلیت پسندی، یعنی انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جس چیز کو عقل جائز قرار دے، جو چیز عقل کے دائرے میں رہ سکے وہ چیز ہے، اور جس چیز کو عقل صحیح قرار نہ دے وہ نہیں ہے۔ یہ محض ان کا ایک عقیدہ تھا جو کہ بے بنیاد تھا۔ یہ تحریک تنویر والے ہی اصل میں ملحدین تھے۔ تو تحریک تنویر والوں نے سب سے پہلے جس عقیدے کو بنیاد بنایا وہ تھی عقلیت پسندی۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ ایک گروہ نہیں ہے، یہ مذہب نہیں ہے، تو سب سے پہلے جو ان کا فطرہ تھا وہ تھا عقلیت پسندی۔ تو انہوں نے کہا جو شخص جس چیز کے بارے میں اس کی عقل اس کو جائز قرار دے وہ جائز ہے، یعنی اگر فتنہ الہاد کے لوگ ان میں سے اگر کوئی شراب پینا چاہے اس کی عقل اس کو جائز قرار دے وہ پی سکتا ہے۔ اور انہوں نے سب سے پہلے عقلیت پسندی کو عروج دے کر، عقلیت پسندی کو فروغ دے کر سب سے پہلے انہوں نے مذہبیت کا انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ مذہب کون ہوتا ہے؟ انسان کو حلال اور حرام بتانے والا۔ یہ مذہب کون ہوتا ہے؟ انسان کو خواہشات کو روکنے والا۔ انسان کی عقل جو ہے سب سے پہلے انہوں نے ماخذ علم عقل کو قرار دیا، اور اسی عقل کی ماخذ علم عقل کو قرار دینے کی ضرب میں، اسی کی اوٹ میں آ کے سب سے پہلے انہوں نے مذہبیت کا انکار کیا۔ انہوں نے کہا یہ مذہب کون ہوتا ہے جو انسان کو فرقے میں بانٹ دیتا ہے؟ یہی مذہب تو ہے جو انسان کو بریلوی کے صف میں کھڑا کر دیتا ہے۔ یہی مذہب تو ہے جو انسان کو شیعوں کے صف میں کھڑا کر دیتا ہے۔ یہی مذہب تو ہے جو انسان کو دیوبندی کے صف میں کھڑا کر دیتا ہے۔ تو ہم کسی مذہب کو نہیں مانتے۔ تو یہ ایک فتنہ تھا جس کا کوئی گروہ کوئی مذہب نہیں تھا، یہ متفق نہیں تھے۔ تو اس کے بعد جس طرح وقت نے انگڑائی لی، ان کے عقائد نے بھی انگڑائی لی، جب وقت گزرا ان کا عقیدہ بھی تبدیل ہو گیا۔ ان کا ایک اور فلسفی اٹھا، اس نے کہا نہیں عقل نہیں، سب سے زیادہ جو بنیادی چیز ہے وہ تجربہ ہے۔ تو جو چیز تجربے میں آئے، جو چیز مشاہدے میں آئے وہی ہے، جو چیز مشاہدے میں نہ آئے وہ نہیں ہے۔ اسی عقیدے کی آڑ میں آ کے سب سے پہلے انہوں نے خدا کا انکار کیا۔ میں نے سنا ایک ملک سے وہ کہہ رہا تھا کہ میں خدا کو مانتا ہوں، لیکن مانوں گا تب جب کوئی تجربہ کر کے دکھائے، جب کوئی مشاہدہ کر کے دکھائے۔ تو ملحدین نے سب سے پہلے عقلیت پسندی کو اقرار دیا، عقلیت پسندی کو فروغ دیا، اور عقلیت پسندی کے بعد ملحدین کا عقیدہ تبدیل ہوا، کیونکہ یہ مستحکم گروہ نہیں تھا، مستحکم اور باوقار مذہب نہیں تھا، تو ان کا عقیدہ تبدیل ہوا۔ انہوں نے تجربہ کاری کو پسند کیا۔ انہوں نے کہا مشاہدات کو مانتے ہیں، جو چیز مشاہدات میں آتی ہے وہی ہے، اور جو چیز مشاہدات میں نہیں آتی وہ نہیں ہے۔ تو الہاد یہ کسی اچھے معنی میں نہیں استعمال ہوتا۔ الہاد عموماً لادینیت اور خدا کے عدم یقین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر ان کے عقائد کے بارے میں دیکھا جائے تو عقائد کے لحاظ سے یہ لوگ شیطان سے بھی بڑھ کر ہیں، ان کے اذہان خباثت کے عمل گاہیں ہیں، اور یہ لوگ فتنہ میں اور مسلمانوں اور اسلام کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اگر نظریاتی اور فلسفی پہلو دیکھا جائے تو عقائد تو ہمارے سارے عقائد ان الہاد والوں نے ملحدین نے رد کر دیے۔ ہمارے تینوں عقائد توحید و رسالت، توحید، نبوت و رسالت اور آخرت، سب سے پہلے الہاد والوں نے ملحدین نے ہمارے تینوں عقائد رد کیے۔ وجود باری تعالیٰ کا انکار کر دیا گیا، رسولوں کے حقیقی وجود کا انکار کر دیا گیا، آخرت کے بارے میں طرح طرح کے سوال اٹھائے گئے۔ اور یہ الہاد والے ان کے بھی اقسام ہوتے ہیں۔ ان کے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا عقیدہ ہے کہ خدا خود ہے ہی نہیں، یہ سرے سے کائنات خود بنی ہے، سرے سے خدا ہے ہی نہیں، یہ کائنات خود بنی ہے۔
انسان خود پیدا ہوتا ہے، خود وفات پا جاتا ہے، اس کا کوئی چلانے والا نہیں ہے، اس کا کوئی والی نہیں ہے۔ اور ان کے کچھ لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں خدا نے کائنات بنائی تو ہے لیکن آپ کو کائنات سے تعلق ہو گیا ہے، کائنات جو چل رہی ہے وہ اپنے زور پر چل رہی ہے۔ انسان دم بخود پیدا ہوتا ہے اور دم بخود پیدا مر جاتا ہے، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آسمانی ہدایت جو اس دنیا کو عطا فرمائی وہ 3 عقائد پر مشتمل ہے، ایک توحید، دوسرا نبوت و رسالت اور تیسرا عقیدہ آخرت ہے۔ جبکہ ملحدین نے ان تینوں کا انکار کر دیا۔ ہم کہتے ہیں کہ کائنات کو رب العزت نے پیدا فرمایا، پیدا فرما کر رب العزت اس کائنات سے لا تعلق نہیں ہو گیا، بلکہ کائنات کا آج بھی جو نظام چل رہا ہے اسی کے حکم کے تحت چل رہا ہے۔ پھر اس نے مخلوقات میں سے چند لوگوں کو مختص فرمایا، مقرر فرمایا، یعنی انبیاء کرام، ان کو مزید ہدایات عطا فرمائی تاکہ ان ہدایات پر لوگ عمل کر کے اپنی زندگی گزار سکیں۔ اور ہمارا تیسرا عقیدہ آخرت کے حوالے سے یہ ہے کہ انسان کی زندگی موت کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ انسان نے ایک اور دنیا میں پیدا ہونا ہے اور اس نے اس دنیا میں اس دنیا کا حساب دینا ہے۔ یہ ہمارے عقائد ہیں۔ تو سب سے پہلے ملحدین نے ان عقائد کا انکار کیا، تو ہم کہتے ہیں ہمارے یہ تینوں عقائد، نبوت و رسالت، توحید اور آخرت، ان میں سے کسی ایک کا انکار کر دینا باقی دو کو غیر مؤثر کر دینا ہے۔ تو ان لوگوں نے ہمارے تینوں عقائد کو باطل کر دیا، تو تینوں عقائد کا رد کر دیا۔ ان عقائد کے رد کرنے کے ساتھ انہیں فائدہ کیا حاصل ہوا؟ کچھ فائدہ حاصل نہ ہوا، کیونکہ یہ تینوں عقائد ما بعد طبیعتی حقائق سے تعلق رکھتے ہیں اور تجرباتی اور مشاہداتی علم سے نہ تو انہیں ثابت کیا جا سکتا اور نہیں رد کیا جا سکتا ہے۔ اگر وہ رد کرنے پہ آئیں تو ان عقائد کو رد بھی نہیں کر سکتے، اسی وجہ سے وہ اس ہمارے تینوں عقائد کو انکار کرنے سے کچھ فائدہ نہ اٹھا سکے۔ جہاں تک تعلق ہے ان کے تدارک کا، تو میری ناقص رائے کے مطابق اسلامی تعلیم کی اساس پر دور جدید کے تقاضوں کے مطابق قابل عمل سیاسی، سماجی اور عمرانی ماڈل تیار کیا جائے اور امت مسلمہ کے ذہین فتین لوگ اسلامی علوم میں بصیرت تامہ حاصل کر کے اس عمل میں حصہ لیں اور قادیانی اور فتنہ الہات والے لوگوں کا مقابلہ کریں، اور الحمدللہ ہو بھی رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے لیے سب سے ضروری عمل ہے وہ یہ ہے کہ ساتھ ساتھ اسلامی تعلیم کے ساتھ ساتھ سیاسی، سماجی اور ٹیکنالوجی کے علم بھی ضروری ہے تاکہ پوری امت مسلمہ کے مزاج کو عملی اور معقول بنایا جائے۔ جس طرح قرون اولیٰ کے مسلمان تھے، تاریخ اس بات کی شاہد ہے اور یہ بات بڑی قابل اہمیت ہے کہ جب ہم لوگ علم و دانش کی بلندیوں کو چھو رہے تھے، یہ تو یہ مغرب زدہ لوگ جنہوں نے آج ہمارے بزرگوں کی کتابیں لے کر قرآن و سنت پر ریسرچ کر کے اور ہمارا ہی علم لے کر ترقی کی ہے، یہ اس وقت یہ لوگ ہمارے گرد راہ بھی نہیں پہنچ سکتے تھے۔ کامیابی ہمارے قدم چومتی تھی، عروج ہمارا مقدر تھی۔ جب سے ہم نے علم و حکمت، علم و دانش، رسول اللہ کے فرامین، قرآن و سنت، اجماع صحابہ اور اقوال صحابہ و تابعین کو پس پشت ڈال دیا، ذلت ہمارا مقدر ہوئی۔ اور ساتھ ساتھ ان کے تدارک میں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی اخلاقیات کو درست کریں، اور یہ ہمارا بہت ضروری ہے کہ بجائے ملحدوں کے مسلمان اعلیٰ انسانی اخلاقیات کے چیمپئن بنے، اعلیٰ انسانی اخلاقیات کے چیمپئن بنے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں سیاسی، سماجی اور ٹیکنالوجی علم کا حاصل کرنا چاہیے تاکہ ملحدین کی اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جا سکے۔ اللہ رب العزت ہماری چند منٹ کی حاضر قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا